ورلڈ ہیلتھ ڈے پر ہمیں صحت کے حوالے سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اچھی صحت کا راز ستاروں میں بھی چھپا ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی دلچسپ گائیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو 7 اپریل 2026 کو علم نجوم اور صحت یابی سے جوڑتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا واقعی سیاروں کی چال کسی کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ویسے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن جس گائیڈ کو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف اس کا جواب ہاں میں دیتی ہے، بلکہ اس کی تو پوری کی پوری بنیاد ہی اسی ایک بات پر ہے۔ اور اس گائیڈ کا جو سب سے بڑا سبق ہے نا، وہ اس ایک جملے میں اس میں لکھا ہے کہ یہ دن ایک کاسمک پورٹل یعنی ایک ایسا کائناتی دروازہ ہے جو پرانی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکتا ہے۔ اب یہ دعویٰ سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے ہمیں اور کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ تو چلیں ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ اس دن کو ایک پیش گوئی کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی 7 اپریل صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ اسے ایک بہت ہی خاص، ایک غیر معمولی کائناتی موقع بتایا گیا ہے۔ اس گائیڈ کا ماننا ہے کہ 7 اپریل 2026 کوئی عام دن نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک بہت ہی نایاب موقع ہے جب شفا دینے والی طاقت سیدھی کائنات سے آئے گی، اور یہ ہر کسی کے لیے ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس دعوے کے پیچھے ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم کی کیا منطق ہے؟ تو چلیں اب اگلے حصے میں چلتے ہیں جو اس معجزے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس گائیڈ کے مطابق اس دن 2 بڑے سیارے مشتری یعنی جوپیٹر اور زہرہ یعنی وینس ایک بہت خاص پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ایسٹرولوجی کی زبان میں اس ملاپ کو نہایت شبھ کہا جاتا ہے، یعنی ایک انتہائی مثبت اور طاقتور وقت، اور یہی وہ آسمانی واقعہ ہے جسے تمام ہیلنگ انرجی کا مرکز بتایا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گائیڈ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سے خاص طور پر کن لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہو سکتا ہے جو لمبے عرصے سے جلد کی بیماریوں، ہارمونز کے مسئلوں یا پھر معدے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، گائیڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن اگر کوئی بھی نئی دوا، کوئی علاج یا کوئی ڈائٹ پلان شروع کیا جائے تو وہ 10 گنا زیادہ مؤثر ہوگا، مطلب اس کا اثر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ پورا کا پورا کانسیپٹ سیلف ہیلنگ یعنی خود شفائی کے گرد گھومتا ہے۔ مطلب یہ کہ بات صرف باہر سے علاج کروانے کی نہیں ہے، بلکہ اس دن جسم کی جو اپنی اندرونی ہیلنگ پاور ہے اسے کائنات سے زبردست انرجی ملے گی، اور اسی وجہ سے جسم خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کائناتی توانائی سے فائدہ اٹھایا کیسے جائے؟ گائیڈ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل طریقے بھی بتاتی ہے، اور اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ پانی سے جڑی ایک خاص رسم ہے۔ اس رسم کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ 7 اپریل کو واٹر انرجی یعنی پانی کی توانائی بہت زیادہ ہوگی، اور گائیڈ کے مطابق اس خاص انرجی کو ہیلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس انرجی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان بتایا گیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پانی کا ایک گلاس دونوں ہاتھوں میں پکڑیں، پھر اپنی پوری توجہ اور صحت کے لیے جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی پازیٹیو سوچ ہے، وہ سب اس پانی کی طرف بھیجیں، اور آخر میں اس انرجی والے پانی کو پی لیں۔ اچھا، اس کے پیچھے کی تھیوری یہ ہے کہ پانی کے مالیکیولز اس پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پھر جب یہ پانی پیا جاتا ہے تو یہ جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچ کر اسے اندر سے ریچارج کر دیتا ہے۔ چلے اب اس کائناتی نسخے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ کھانے پینے سے متعلق ہے، اور اس کے اثرات کے بارے میں جو دعوے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ کھانے پینے کے بارے میں ہدایت بالکل صاف ہے۔ پہلی چیز، اس دن سے ہری پتیوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے چینی اور ہر قسم کے پروسیسڈ فوڈز۔ ان سے مکمل پرہیز پر زور دیا گیا ہے۔ اب ان ہدایات کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس دن اس خاص کائناتی ملاپ کی وجہ سے جسم بہت زیادہ حساس یعنی سینسیٹیو ہو جاتا ہے، مطلب جو بھی کھایا پیا جائے گا اس کا اچھا یا برا اثر بہت گہرا اور بہت زیادہ ہوگا۔
اور یہیں پر اس گائیڈ کا شاید سب سے زیادہ حیران کرنے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس ایک دن جو کھانے پینے میں تبدیلی کی جائے گی، اس کا اثر صرف ایک انسان تک نہیں رہے گا، بلکہ آنے والی 7 نسلوں کی صحت پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ تو چلیں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ گائیڈ کا اختتام ایک بہت گہری بات پر ہوتا ہے، جو اس کے پورے پیغام کو ایک جملے میں بتا دیتی ہے کہ صحت ہی اصل قسمت ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس گائیڈ کے مطابق اچھی صحت کا تعلق صرف کھانے پینے یا ورزش سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اپنے کاموں کو کائنات کے خاص لمحوں کے ساتھ جوڑنے سے ہے، تاکہ ان کا اثر کئی گنا بڑھ جائے۔ اور یہ سب جان کر ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اب کوئی ایسٹرالوجی پر یقین رکھے یا نہ رکھیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ گائیڈ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ صحت مند رہنے کی جو ہماری خواہش ہے، اسے ہمارے مختلف عقیدے اور سوچنے کے انداز کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔